چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، کربلا تو چلو، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، کربلا تو سارے مل کے پڑھیے، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، کربلا تو علم اٹھاؤ کرو مشعل وفا روشن، سناؤ منبر حق سے پیمبروں کا سخن، بیاں کرو تو کرو سیرت حسین و حسن، اٹھو اٹھو تو صحیح باندھ کر سروں سے کفن، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چلو، چلو چلو میرے ہمراہ کربلا تو چل۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صلوات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد۔ خوشنودی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ایک بلند ترین صلوات، اللهم صل على محمد۔ تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند صلوات، اللہم صل علی محمد۔ فیضان محترم، سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 85 85ویں جو آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے حق اور باطل کو ظاہر کر دینا، واضح کر دینا، کلیئر کر دینا،
اور وہ اللہ نے واضح کر دیا. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو یہ کوئی زبردستی والی بات ہے؟ زبردستی والی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ چاہے کہ مجھے یہ منوانا ہے بائی فورس، تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے سامنے سر جھکانے کو مجبور نہ ہو جائے. لیکن اللہ کو جبر کا سجدہ نہیں چاہیے ہے، معرفت کی اتباع چاہیے ہے. اس کے مقام کو سمجھو، اس کی منزلت کو سمجھو. اگر یہ لگے کہ واقعی وہ لائق سجدہ ہے تو سر جھکاؤ. پہلے اس کی عظمت کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو، اس کی منزلت کو سمجھو. اور اگر دنیا کی سمجھ میں علی نہ آئے، دنیا مجبور ہو جائے مولا علی کے فضائل کا احاطہ کرنے سے، مولا علی کی منزل کے سمجھنے میں، تو پھر آخر میں یہ سوچ لو کہ جب علی جیسا جس کے سامنے سر جھکاتا ہو، جس کے سامنے علی جیسا سر جھکاتا ہو، تو وہ علی کا رب کیسا ہوگا، علی کا خدا کیسا ہوگا. عزیزان محترم، محبت اہل بیت اللہ سے کبھی الگ نہیں کرتی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف علی علی کرتے ہیں، صرف حسین حسین کرتے ہیں، صرف اہل بیت کرتے ہیں. اللہ کی بات نہیں کرتے. علی کی ہر بات میں اللہ کی بات ہے، اہل بیت کی ہر بات میں اللہ کی بات ہے. اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کے پیش کیا ہے، اور وہ ہیں جو معرفت الہی کے باب ہیں، جہاں سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. عزیزان محترم، وہ تو ایسا کریم رب ہے کہ جس نے اس کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، اس فرعون کو بھی کھانا دیتا رہا، اس کے اوپر بھی اس نے جبر نہیں کیا. اگر وہ چاہتا تو اب دی ہوئی طاقتوں کو اس سے واپس لے لیتا، فرعون زمین پہ آ جاتا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، بھلے ہی فرعون ہے لیکن میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، میں نے اس کو خلق کیا ہے، میں اس کو رزق دیتا رہوں گا. ہاں ایک بات ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. تو رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور آخرت میں اس کی رحمت خاص مومنین کے لیے ہے. اس کی رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو اس کو بھی مانے گا اور اس کے احکام کے اوپر عمل بھی کرے گا. اب عزیزان محترم، میں کچھ، چونکہ جب سے میں آیا ہوں یہاں پر تو کچھ مجھے فرمائشیں کی گئی ہیں، کچھ حکم دیے گئے ہیں کہ آپ اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا، اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا. تو میں تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ اپنی بات کے ساتھ اس کو بڑھانا آگے چاہتا ہوں. دیکھیے، سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے ضروری چیز ہے، وہ ہے ہمارے اصول دین. پہلا کام یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کا اصول ہے، بیس ہے، اس کو مضبوط کریں. اور جب اصول دین مضبوط ہوں گے تو پھر انشاءاللہ فروع دین جو ہے، اعمال بھی اس کے اچھے ہی ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، نبی سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر یہ واجب نہیں تھا، ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ رسول کا کلمہ پڑھیں. یہ بات الگ ہے کہ جو ان کے نبی تھے انہوں نے رسول کی نبوت کا بھی کلمہ پڑھا تھا اور مولا علی کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن امتوں پر واجب نہیں تھا. اب جب رسول اللہ کا زمانہ آ گیا تو وہ چاہے کسی کا امتی ہو، اب اگر وہ فلاح اور کامیابی اور سکسیس چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھے، ہے نا؟ اچھا، رسول کا مقام کیا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ
वलाकिन अल्लाह रमा। ए रसूल, वो जो तुमने कंकरियां मारी थी वो तुमने नहीं मारी बल्कि हमने मारी थी। मार कौन रहा है? रसूल। अल्लाह कह रहा है तुमने नहीं हमने मारी, यानी जो तुम्हारा अमल है वो हमारा अमल है। ठीक है। रसूल के लिए कहा लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ये मेरे नबी अगर तुझे पैदा ना करना होता, मैं बहुत तवज्जो चाह रहा हूं आप हजरात की, ए मेरे नबी अगर तुझे पैदा ना करना होता तो मैं अफलाक को पैदा ना करता। हदीस किस्सा में भी आप ये पढ़ते हैं ना, हदीस किस्सा में पढ़ते हैं कि ये जमीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, ये कश्तियां, ये बहते हुए दरिया, दरियाओं में कश्तियां, ये सब कुछ जिनकी वजह से है वो कौन है? जो इस चादर के नीचे मौजूद है। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं एक आम मुसलमान की तरीके से कि तमाम कायनात खल्क हुई जिस वजूद के वास्ते से, उसका नाम है ज़ाते अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली। और उसके लिए अल्लाह ने इतना एहतमाम किया, वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा नबी तो कलाम ही नहीं करता है जब तक कि वही का इशारा ना हो, यानी वो वही बोलता है जो वही बोलती है। इतनी अजमतों का मालिक नबी जिसके सदक़े में कायनात बनी, और एक मकाम ऐसा आता है कि उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई, जो अल्लाह का महबूब है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, उससे अल्लाह ये कह रहा है कि नबी अब उसको पहुंचा दीजिए जो हमने हुक्म आपके ऊपर पहले नाजिल कर दिया है। व इल्लम तफ़अल, और अगर आपने ये नहीं किया, फमा बल्लग़ता रिसालता, तो फिर आपने गोया रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। बहुत तवज्जो कीजिए जाने मोहतरम, आप सुनते रहते हैं गदीर, लेकिन मैं जिस जाविये से, जिस अंदाज से पेश कर रहा हूं आप सुनिएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आयत कब नाजिल हुई? जब रसूलुल्लाह मक्के में थे? जब नहीं। मदीने पहुंच गए? जब नहीं। कब नाजिल हुई? जिलहज का महीना है, 18वीं जिलहिज्जा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सिर्फ 2 महीने 10 दिन बाकी रह गए हैं। इस नबी ने पत्थर भी खाए हैं, इस नबी के रास्ते में कांटे भी बिछाए गए हैं, इस पर ओजड़ियां भी डाली गई हैं, इसको हर तरीके की तकलीफ दी गई है, इसने हर तरीके से खुदा के दीन को पहुंचाया है, इसने दीन को बचाने के लिए अपने हमजा जैसे चचा की कुर्बानी पेश की है। सब कुछ होने के बाद अब अल्लाह जो है सिर्फ 2 महीने 10 दिन बाकी हैं, और अल्लाह कह रहा है कि वह इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, अगर ये नहीं किया तो गोया कोई काम अंजाम नहीं दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, यानी ये यहां पर पैगंबर को तंबीह नहीं है, पैगंबर को तंबीह नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों को बताया जा रहा है कि ये काम कितना ज्यादा अहम है, कितना जरूरी है। अब मैं मिसाल से बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूं। आप यहां आए, यहां आने के बाद आपने बड़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट लेने के बाद उस पर एक बेहतरीन इमारत बनाई, और इमारत बनाने के बाद उस बिल्डिंग में आपने दुनिया भर का सारा जो साजो सामान जो आपको चाहिए था सब कुछ उसके अंदर आपने रख दिया, और लोग उसको देखने आते हैं कि साहब ऐसी बिल्डिंग तो यहां पर कोई है ही नहीं। और उसके बाद आपको कहीं जाने का हुआ तो कहा मैं बस जा रहा हूं, अब यहां वापस कभी नहीं आऊंगा। तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे? उस बिल्डिंग के लिए कोई गार्डियन, कोई निगरान, कोई जिम्मेदार, कोई हिफाजत करने वाला मुअय्यन करके जाएंगे, वरना क्या होगा? कोई आएगा फ्रिज लेके चला जाएगा, कोई वॉशिंग मशीन लेके जाएगा,
کوئی صوفہ لے کے چلا جائے گا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ کوئی ونڈو اکھاڑ کے لے کے چلا جائے گا، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ برکس جو ہیں اس کے اندر وہ برکس، باقی بعد میں معلوم ہوا کہ عمارت تو نہیں، کھنڈہر کے نشانات بھی باقی نہیں لوگوں نے چھوڑے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ عمارت تو بہت اچھی تھی مگر لاوارث تھی، اور جو چیز لاوارث ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی بھی آ کے قبضہ کر لیتا ہے، دھابا بول دیتا ہے. کہ پیغمبر آپ نے محنت تو بہت کی ہے، لیکن اب تمہارے بعد جو اس اسلام کی عمارت کو بچانے والے ہیں ان کے نام کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے محمد دنیا سے گئے ہیں مگر اسلام کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے ہیں. اسلام کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گئے ہیں. اور اب اس نے بیچ میں یہاں پر گفتگو کو روکتے ہوئے اپنی بات کو یعنی مضبوطی دینے کے لیے، استحکام دینے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مولا علیہ السلام نے کیا کہا تھا عاشور کے دن؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے فَسَيُوفُ فَخُذُونِي، تو اے تلوارو آؤ مجھے لے لو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ مولا حسین علیہ السلام یہ بتا رہے تھے کہ حسین کی جو قربانی ہے وہ اپنا گھر بچانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا دین بچانے کے لیے ہے. حسین نے سر دے کے اللہ کے دین کو بچایا ہے، لہٰذا اب جہاں جہاں نمازیں ہوں گی اس میں حسین شامل ہوگا، جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے گا اس میں حسین شامل ہوں گے، جہاں جہاں دین کی بات ہوگی وہاں وہاں حسین شامل ہوں گے. اسی لیے اللہ نے کہا حسین تو نے میرے دین کو بچانے کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو دیکھ اب جہاں جہاں دنیا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی وہاں یا حسین کی صدا بھی ساتھ میں بلند ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ محمد. اور عزیزان محترم، اب اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ وہ آپ غدیر کے واقعات جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں، اور غدیر کا جشن جو ہے منانا چاہیے، بہت دھوم سے منانا چاہیے، اس لیے کہ اگر غدیر کو بھلایا نہ گیا ہوتا تو کربلا ہوتی ہی نہیں. کربلا ہوئی اس لیے کہ غدیر کو بھلا دیا گیا. تو اب وہاں پر نبی نے جو کہا تھا وہ کیا کہا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب قرآن سے پوچھیں کہ نبی کون ہے، نبی کس معنی میں مولا ہے، نبی کا مقام قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتائے گا. قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بہت توجہ کیجئے جانے محترم، نبی کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی وہ ہے جو مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے. آسان کر دوں، میرے جسم پر مجھ سے زیادہ حق رسول کا ہے. اگر رسول پر بات آ جائے تو مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو پہلے نبی کی شان میں پیش کروں. میری جان پر مجھ سے زیادہ اختیار رسول اللہ کا ہے. تو معلوم یہ نبی کس معنی میں مولا ہے کہ مجھ سے زیادہ میری جان کے اوپر جس کا حق ہے، رائٹ ہے، وہ رسول کی ذات ہے. تو نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. تو اب جو مسلمان ہے جو رسول کو مولا مانتا ہے اس کی جانوں کے اوپر، اس کی جان کے اوپر اس سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ مانتا ہوں کہ یہ میرا مولا ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ میرا حاکم ہے، میں اس کا محکوم ہوں، تو غلام کبھی آقا سے بیعت مانگ سکتا ہے؟
غلام کبھی آقا سے بیعت مانگ سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتا نا، کیونکہ یہ اس کی اطاعت اس کے اوپر واجب ہے، نہیں مانگ سکتا۔ اب عزیزان محترم جب یہ منزل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل، کمپلیٹ دن کب ہوا؟ ولایت مولا علی علیہ السلام کے اعلان کے بعد دین مکمل ہوا۔ تو اب سیدھی بات ہے بھیا، دیکھیے ہم کسی سے کوئی بحث نہیں کرتے، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جس کو رسول کا کلمہ نہیں پڑھنا تھا، اگر وہ رسول اللہ کی رسالت سے پہلے دنیا میں آیا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر رسول کے دور میں پیدا ہوا ہے اور جنت چاہیے ہے تو پھر رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی غدیر سے پہلے مر گیا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، اگر کوئی غدیر کے بعد زندہ رہا ہے تو مولا علی کو مولا ماننا ہی پڑے گا، کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ صلوات و محمد و آل محمد محمد۔ اب یہ میں تمہید جو پوری جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، مجھے کچھ خاص باتیں عرض کرنی ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی آج کل جو ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں قوم میں بڑے بڑے عالم تو نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے لکھنؤ کی زبان میں کہتے ہیں بقرات، یعنی جو اپنے ہو تو عالم نہیں لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ یہ امام جو ہے وہ معصوم کیسے ہیں، ہمارے جو امام ہیں 12 امام وہ معصوم کیسے ہیں۔ انہیں یہ بھی اعتراض ہے کہ 12ویں امام جو ہیں وہ اگر زندہ ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ اب انہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہو۔ بھئی اللہ پر تو سب کا ایمان ہے، اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا نا۔ لیکن مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں نہیں تو اس رب کو مانوں گا کیسے؟ توجہ کیجئے گا، جسے دیکھا نہ ہو اسے مانوں گا کیسے؟ اس نے تعجب، یا علی تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ کہ اتنا نہیں جانتے، خدا کو آنکھوں کے نور سے نہیں دل کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کو آنکھوں کے نور سے نہیں دل کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات دیکھنے کے بعد تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کوئی اس کا بنانے والا ہے؟ تم اس کے اتنے مظہر دیکھتے ہو، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا۔ اب عزیزان محترم یہاں پر میں ایک بات، شاید جو میں بات شروع کرنا چاہ رہا تھا اس کو مکمل نہ کر سکوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام مدینے میں ہے، ابو بصیر امام کے صحابی ہیں، خاص صحابی ہیں۔ امام علیہ السلام نے، مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں، امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک ستون، ایک پلر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا ابو بصیر جو بھی کوئی مسجد میں آئے اس سے پوچھنا کیا تم نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ ابو بصیر نے کہا مولا یہ کون سا سوال، آپ تو سامنے کھڑے ہوئے، کوئی بھی کہہ دے گا سامنے کھڑے۔ کہا ابو بصیر جتنا ہم کہہ رہے ہیں اتنا کرو۔ کہا ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو گئے۔ اب جو کوئی آتا اس نے کہا، ابو بصیر نے پوچھا کیا امام باقر کو دیکھا؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ سب میں دیکھ لیا، نہیں دیکھا۔ بہت دیر ہو گئی، جو بھی آ رہا ہے ہر ایک کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا۔ اسی اسنا میں ایک شخص آئے، ان کا نام تھا ابو ہارون، وہ تھے نابینا، انہیں آنکھوں سے دکھائی دیتا نہیں تھا۔ تو ابو بصیر نے ابو ہارون سے پوچھا کیا تم نے امام باقر کو دیکھا ہے؟ تو ابو ہارون نے کہا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے، امام سامنے کھڑے، تم مجھ سے پوچھ رہے کہ امام کو دیکھا ہے؟ کہا ہے، جتنے آنکھوں والے تھے کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا، اتنا سننا تھا۔ ابو ہارون نے کہا اتنا زمانہ تمہیں امام کی بارگاہ میں ہو گیا حاضری دیتے ہوئے، آج تک سمجھے نہیں امام کو
आंखों के नूर से नहीं बल्कि दिल के नूर से देखा जाता है। अरे इमाम जमाना को देखना, जहां देखो इमाम नजर आ जाएंगे। ये वक्त पर निकलता हुआ सूरज, ये वक्त के ऊपर होती हुई शाम, ये बारिशों की नेमत, बारिशों की रहमत, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बेशुमार इनामात देखने के बाद तुम्हें दिखता नहीं है कि कोई तो है जिसके सदक़े में ये कायनात बाकी है, जिसके सदक़े में कायनात बाकी है, वही मेरा इमाम ज़माना है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इदान मतलब मसला ये है कि भाई सामने से जो इंसान इनकार करने वाला है, ना मानने वाला है, पहले वो अपने अकीदे को जाहिर करे, तब मुझसे गुफ्तगू करे ना। वो बताए कि वो है कौन, वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, शिया है, गैर शिया है। गैर शिया है तो देवबंदी है, वहाबी है, अहले हदीस है, सुन्नी है तो कौन सा वाला तफजीली है, या आम सुन्नी है, या नासिबी है, अहले बैत से दुश्मनी रखता है। तो जिस जहां का इंसान हो उससे वैसे बात की जाए। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर हम उससे बात करें शियों के बारे की, कोई शियों की हदीस पेश करें, नहीं ये तो औलाद की है, गाली लोग हैं, ये बढ़ाने वाले, हद से बढ़ाने वाले, उनकी हदीसें हैं। तो हमने कहा भैया बुखारी की सुन ले, कि इससे हमारा क्या मतलब, हम कोई सुन्नी थोड़ी है। अरे अजीब बात है, यानी दूसरा जो हमारा गैर है, जिन चीजों को वो मान रहा है, और हमारे घर का आदमी ये कहे कि हम नहीं मानेंगे। तवज्जो कर रहे हैं आप। अब देखिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐसे मसला ये होता है कि जब वो तसलसल के साथ बात चल रही होती तो सब चीज़ें आती रहती हैं, फिर एक बार जब मजलिस ख़त्म हो गई तो फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। मैं हज में गया, एक साहब मिले, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। वो मिले तो कहने लगे कि साहब हमारे यहाँ जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन का बहुत ज़्यादा जोर है। आदमी पहले ज़ियारत पे जाता, हज पे नहीं जाता। मैं भी सबसे पहले जो है मेरे घर वालों ने बाई फोर्स मुझे लेके गए हज ज़ियारत पे, उसके बाद हज पे आया हूँ। तो मैंने कहा इसमें तो कोई मसला नहीं है, हज जो है वो वाजिब है। अगर किसी पर हज वाजिब है तो उसको पहले हज अदा करना चाहिए, उसके बाद ज़ियारत पे जाए। हाँ यही तो बात मैं कह रहा था। तो उसने समझा कि शायद हमारी कश्ती के आदमी हैं। तो कहने लगा कि हाँ वो एक साहब हैं, बहुत आलिम हैं, वो ये कह रहे थे कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सिलसिले में जितनी हदीसें बयान की जाती हैं इसमें कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई हदीस में मोतबर नहीं है, सब बनी बनाई है। मैंने कहा है तुम क्या कह रहे हो, कोई एक हदीस है? हमारे दीन में, हमारे मजहब में, हमारे मसलक में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कितनी अहमियत है, और हमारे यानी आइम्मा से लेकर उलमा तक, मराजे तक सब इसकी अहमियत के कायल है। आपने कैसे कह दिया? तो मैंने कहा खैर, तो उन्हें तो खैर उन्हें मुतमईन कर दिया, अब मुतमईन हुए नहीं हुए अल्लाह जाने। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि जो उनके हैं उनके लिए, तो मैंने उसके बाद जब मैं वतन पहुंचा तंजानिया, वहां जाने के बाद मैंने उन्हें किताब भेजी PDF में, मेरे पास यहाँ भी है, किसी को चाहिए है तो, अरबी में किताब है, उसका नाम है नूरुल ऐन फिल मशीए इला ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन। 840 पेज की किताब है, 838 पेजेस, और उसमें सारी हदीसें जो है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फजीलत में है। मैंने PDF में भेजी, तवज्जो है आपकी, मैंने PDF में भेजी। उन्हें कहा भाई ये किताब है, कि मैंने सोचा अगर कोई इंसान, एक होता है इंसान जानबूझ के रास्ता छोड़ के जा रहा है तो ठीक, उसे मुबारक हो, लेकिन अगर कोई इंसान बहक रहा है तो ये हमारा फरीजा है। किताब भेजी मैंने, उनका देख लिया। तो उन्होंने कहा, नीचे उनका थैंक्स,
4-5 دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہمارے وہ ہیں ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا یہ پوری کتاب خرافات ہے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا ہے یہ پوری کتاب؟ کیا ہے؟ خرافات. میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے، اب دیکھیے حدیث کو اگر آپ جھٹلانا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے بہت ساری حدیثیں ہیں معتبر نہیں ہوتی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو روات، جو راویوں کا سلسلہ ہے، آپ اس میں سے کہیں کہ بھئی یہ جو راوی ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ راوی معتبر نہیں ہے، یا اس کے لیے فلاں جو علم رجال کا جو فلاں عالم ہے، ایکسپرٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کہیں سلسلے کے اندر کوئی کمی اس کے اندر پیش کریں. کوئی مجہول راوی ہے، کوئی جھوٹا راوی ہے، کوئی ان نون پرسن ہے تو ٹھیک ہے. اب انہوں نے بہت توجہ کیجیے جان محترم، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس میں جو حدیث ہے، اس میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راوی کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ زیارت کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو امام علیہ السلام نے جب زیارت مولا حسین علیہ السلام کا ثواب بتایا اتنے حج کے برابر، تو میں نے یہ کہا، راوی یہ کہتا میں نے یہ کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو میں حج پہ نہ جاتا، زیارت پہ چلا جاتا. اب انہوں نے اس کو بنایا بیس. کہتے ہیں کہ بتائیے کوئی بھی مسلمان کبھی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ حج پہ نہ جائے، زیارت پہ چلا جائے، جبکہ حج واجب ہے اور زیارت جو ہے وہ مستحب ہے؟ تو مستحب حج عمل کو چھوڑ کے کوئی واجب کو؟ میں نے کہا آپ لوگوں کی عقلوں پر میرا سلام ہے. جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں جہاں پر زیارت کی فضیلت میں بتایا گیا اتنے حج کا ثواب ہے، یا تو حدیث کے اندر ہے یا جس نے اسے نقل کیا اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث اس کے لیے ہے جس نے اپنا واجب حج ادا کر لیا ہو. جس نے اپنا واجب حج ادا کر لیا ہو. یہ نہیں کہ مجھ پر حج واجب ہے میں حج کو چھوڑ کے زیارت پہ جاؤں، نہیں، واجب حج کر لیا، اب مجھے حج پہ جاؤں، سنتی حج پہ جاؤں یا سنتی زیارت پہ جاؤں، تب اس کے لیے یہ ثواب بیان کیا گیا. توجہ ہے؟ اب میں ایک مثال یہاں پر دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر، نائٹ آف قدر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ابھی 1000 مہینے اگر آپ اس کا کیلکولیٹ کریں تو یہ ہوتا ہے مور دین 83 ایئرس. اور آج کل نارملی اتنی عمر کسی آدمی کی ہوتی بھی نہیں ہے. تو کوئی آدمی کے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو میں روزانہ نمازیں کیوں پڑھوں؟ میں تو شب قدر میں ساری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، بس بات ختم ہو گئی. 83 سال میں زندہ رہنا بھی نہیں ہے، اور 83 کی بات بھی نہیں ہے. 14 ایئرس 15 ایئرس میں آدمی بالغ ہوتا ہے، تو اس کو نکال دیجئے کہ اتنی عمر میری کہاں رکھی ہے، تو بس میں نے ایک رات کر لی. تو عزیزان محترم یہ ہے، اسے کہتے ہیں نا کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے، سمجھے آپ؟ لوگوں کو دھوکہ دینا کہ جس آدمی نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ یہاں پر سنتی حج کی بات ہو رہی ہے، واجب حج کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو وہ آدمی کہے گا ہاں بالکل غلط ہے، حج کو کم تر بتا رہے ہیں. اب ایک بات میں اپنے بھائی کی نظر کی دیتا ہوں، یوسف بھائی کی. انہوں نے آج ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ نوحے نکلے ہیں، اس کے اندر کسی نے کہا میرا کعبہ جو ہے وہ کربلا ہے، میرا قبلہ جو ہے وہ کربلا ہے. تو اب ایسی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں جب باہر جاتی ہیں تو لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو یقیناً ہمارا قبلہ وہی ہے جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور وہ ہم نے قبلہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے قبلہ قرار دیا ہے. تمام مسلمانوں کا قبلہ وہی ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو ہماری عبادتوں کا قبلہ ہے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، جو ہماری عقیدتوں کا قبلہ ہے اسے کربلا کہتے ہیں. جو عقیدتوں کا قبلہ ہے
اور ایک جملہ اور سن لیجئے یہاں پر، نہیں، مسلمانوں کو جس کے دامن میں امان ملے، توجہ کیجئے گا، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، مسلمانوں کو جس کے دامن میں امان ملے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، کعبے کو جس کے دامن میں امان ملے اسے کربلا کہتے ہیں۔ کعبے کو جس کے دامن میں امان ملے، کعبے کی عظمت کو کس نے بچایا؟ تو جو کعبے کا قبلہ ہے اسے کربلا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بس اب زیارت کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے دیکھیے، سوال یہ نہیں ہے، ہمیں پہلی بات تو میں اپنے یوتھس کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم کو، ہم مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارا ایک مرجع ہے، ہم مرجع کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ علم والا اس زمانے میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، تمام غیر معصوم جتنے بھی لوگ ہیں، علماء ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو علم والی شخصیت ہے اس کو کہتے ہیں عالم، اور عالم کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تو ہم ایک طرف تقلید بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی راستہ چلتا ہوا آدمی جو ہے ہمیں بہکا بھی دیتا ہے۔ ارے بھائی، مرجع کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کہیں بہ کے رجوع کرو اس کی طرف، اس سے پوچھو کہ بھائی کیا ہے۔ سنیں گے آپ مقدس اردبیلی کا نام سنا ہے؟ نجف اشرف زیارت کے لیے گئے ہوں گے، جب مولا علی علیہ السلام کی زری میں کے سامنے جب آپ جاتے ہیں نا، مین جو انٹرنس ہے وہاں سے، وہاں دائیں طرف مقدس اردبیلی کی قبر ہے، بہت بڑا مقام ہے، تمام علماء مراجع ان کو مقدس کہتے تھے، کوئی نام نہیں لیتا تھا ان کا۔ مقدس اردبیلی کے لیے ملتا ہے کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، وہاں صحن میں تھے، جا رہے تھے، کوئی زائر وہاں پہ تھا، اس نے دیکھا، پہچانتا نہیں تھا مقدس اردبیلی ہے، تو اس نے کہا ذرا سنیے ہماری بات۔ ٹھہر گئے، کیا کہا؟ آپ کوئی جگہ جانتے ہیں، مغسلہ جانتے ہیں، لانڈری، میرے کپڑے دھلنے کو ہے، کوئی جگہ آپ جانتے ہیں میرے کپڑے دھل جائیں؟ تو انہوں نے کہا لاؤ مجھے دے دو، میں دھو دوں گا۔ انہوں نے کپڑے لیے اور کپڑے لے جا کے اس کے آرام سے کپڑے دھوئے اور اچھی طریقے سکھانے کے بعد طے کر کے کپڑوں کو لے کے آ گئے۔ جب اسے کپڑے دے رہے تھے تو کسی نے دیکھ لیا، وہ پہچانتا تھا۔ اس نے اس ظاہر سے کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا، کوئی بہت شریف انسان ہے، بہت نیک انسان ہے۔ میں نے کہا کوئی لانڈری کا پتہ بتا، تو انہوں نے کہا مجھے دے دو، میں دھو کے دے دوں گا کپڑے۔ کہا اگر تجھے معلوم ہوتا یہ کون ہے کبھی یہ زحمت نہیں دیتا تو۔ کہا کون ہے یہ؟ کہا یہ مقدس اردبیلی ہیں، یہ مرجع ہے، یہ بڑا فقیہ ہے، بڑا متقی انسان ہے، بڑی اس کی شان ہے، یہ کپڑے دھو کے لایا ہے۔ انہوں نے سنا، دوڑ کے گیا، جا کے ہاتھ جوڑے، کہا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا آپ مقدس اردبیلی ہیں، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھے مولا علی علیہ السلام کے ظاہر کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا مقدس اردبیلی کی ایک خصوصیت تھی کہ 11 بجے تقریباً رات میں، اس زمانے میں جو بھی ٹائم پہ ہو، لیکن بعد کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ 11 بجے امیر المومنین علیہ السلام کا حرم بند ہو جاتا تھا۔ تو جب سب لوگ چلے جاتے تھے حرم بند، مقدس اردبیلی جب بھی آتے تھے، تالے لگے ہوئے ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، حرم لاک کر دیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی مقدس اردبیلی آتے تھے خود بخود دروازے کھل جاتے تھے، تالے کھل جاتے تھے۔ اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ایک زائر کے کپڑے دھوئے تھے نا مولا علی کے، اس کے صلے میں اللہ نے یہ انعام دیا تھا کہ اب جب بھی کبھی مولا علی کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہیں چابی کی ضرورت نہیں ہوگی، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ عزیزان محترم، بس اب ایک آخری بات اور اس کے بعد میں صاحب کی منزل میں آ رہا ہوں۔ علامہ ہلی ہمارے جو مراجع ہیں ان میں سب سے کم عمر میں جو شخصیت جو ہے وہ اجتہاد کی منزل پہ پہنچی، وہ علامہ ہلی، عظیم شخصیت ہے۔
ایک دن جا رہے تھے، شب جمعہ تھی، جا رہے تھے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے. نجف کے علماء کا طریقہ تھا اکثر جو ہے شب جمعہ کربلا میں جا کے کرتے تھے. تو گھوڑے پر سوار تھے. جیسے نجف سے نکلے تو دیکھا کہ ایک پہلو میں برابر کوئی ایک شخص اور آ گیا. اب یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، وہ شخص جو ہے وہ پیدل. اب دیکھا تو بات ہونے لگی. یہ ظاہر سی بات ہے، عالم ہے تو علمی گفتگو شروع ہو گئی. بات ہوتے ہوتے ایک مرتبہ علامہ ہلی، کسی حدیث کے بارے میں بات ہوئی تو علامہ ہلی نے یہ کہا کہ یہ حدیث کبھی میری نظروں سے گزری نہیں. دیکھیے یہ بات ہے، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے ذہن میں ہو. ایسا نہیں ہو سکتا علامہ ہلی نے وہ حدیث پڑھی نہیں تھی لیکن ذہن سے نکل گئی تھی. کہا یہ حدیث، جب انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نئی حدیث سنی، میں نے اس سے پہلے کبھی یہ حدیث دیکھی نہیں ہے، سنی نہیں ہے. تو وہ شخص جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، شیخ طوسی کی جو کتاب ہے تہذیب، اس کے فلاں نمبر صفحے کے اوپر فلاں سطر، اس لائن میں اور اس پیج نمبر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی. تو اب علامہ ہلی کو لگا کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے کہ میں جس حدیث کو میں نے پڑھا نہیں سنا نہیں، یہ تو اس کا پورا ریفرنس دے رہے ہیں پیج نمبر کے ساتھ. تو ایک مرتبہ علامہ ہلی کا دیکھیے ہوتا نا کہ اگر کوئی آدمی مل جائے تو کیا مانگا جائے. ایک وہ ہوتی ہے، ہم تو پوچھتے کہ بتائیے پیسے کیسے کر کے زیادہ ملیں گے، کوئی طریقہ بتائیے ہمیں. علامہ ہلی نے کیا کہا؟ علامہ ہلی نے کہا یہ بتائیے کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی زیارت کر لیں، اپنے امام زمانہ سے ملاقات کر لیں. کوئی طریقہ آپ کو ایسا معلوم ہے کہ ہم اپنے امام زمانہ سے ملاقات کر لیں؟ اتنا کہا اور علامہ ہلی کے ہاتھ میں وہ جو چابک تھی گھوڑے کو چلانے والی جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ گر گئی نیچے. جیسے ہی گری وہ شخص جو تھے وہ جھکے، انہوں نے جھکنے کے بعد چابک اٹھایا. اب ایک دیکھیے چابک جو اٹھائی تو ایک سرا جو ہے وہ علامہ ہلی کے ہاتھ میں ہے اور ایک ان کے ہاتھ میں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیوں نہیں ممکن ہے جبکہ تمہاری چابک کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے امام زمانہ کے ہاتھ میں، ایک تمہارے امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں فوراً جو ہے گھوڑے سے نیچے کودا. میں نے سوچا کہ میں ان کے قدموں کو پکڑ لوں لیکن ایسی غشی طاری ہوئی کہ مجھے پھر کچھ ہوش نہیں رہا. اور جب ہوش میں آیا تو آنے والا جا چکا تھا. اب آپ سمجھے جو مولا حسین کی زیارت کو پیدل جا رہا تھا وہ ہمارا امام زمانہ تھا. عزیزان محترم، یہ محبت جو ہے نا، بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ اگر خیال آیا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مدینے میں آپ جا رہے ہیں، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اس میں سے پیغمبر نے ایک بچے کو دیکھا اور نبی قریب گئے، اس بچے کو بلایا، بلانے کے بعد اسے سینے سے لگایا. نبی بیٹھ گئے اور اس کے بعد پیغمبر نے اس کو بوسے دینا شروع کیا، کس کرنا شروع کیا. اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا. اصحاب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اصحاب کو تعجب کہ رسول اللہ جو ہے اتنے بچوں کو چھوڑ کے اس ایک بچے کو اتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں. تو اس کے بعد سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ سارے بچوں میں سے آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اسے سینے سے لگایا، اس کو اتنا پیار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے نبی نے فرمایا میں نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا حسین جا رہا تھا اور یہ بچہ حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھا کر اپنے چہرے پر مل رہا تھا. مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کسی بھی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ وہ جائے اور رسول کے روضے کی جالی کو چوم لے. اگرچہ آج کل یہ پاسبل نہیں ہے لیکن اب اس کی شان کو سمجھیے کہ جس کے چہرے کو رسول چوم رہے ہیں. کیوں؟ یہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے. کون تھے وہ؟ حبیب ابن مظاہر اسدی. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے گا. عزادارو، جناب حبیب کوفے میں ہیں،
امام حسین علیہ السلام مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین کو اپنے دوست کی یاد آئی اور اس کے بعد ایک خط لکھا من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. اور اس خط میں کیا لکھا؟ حبیب تم تو میرے مقام کو جانتے ہو نا، تم میری اس نسبت کو جانتے ہو جو رسول اللہ سے نسبت ہے. حبیب زمانہ دشمن ہو گیا ہے، چلے آؤ حبیب چلے آؤ. امام کا خط کوفے پہنچا. حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ لقمہ گلوگیر ہوا. کہا لگتا یہ ہے کہ کوئی قاصد آنے والا ہے، کوئی میسنجر آنے والا ہے. کہ اسی اسنا میں دق الباب ہوا، کسی نے نوک کیا. حبیب نے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، کہا میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں. حبیب نے کھانا چھوڑا، گئے خط لیا. خط کو دیکھا، خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری. ہائے زہرا کا لال اتنا تنہا ہو گیا، فاطمہ کا لال مجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے. اس کے بعد آنسوؤں کو رومال سے خشک کیا. زوجہ کے پاس گئے. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہ مولا حسین کا خط ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ زمانہ حسین کا دشمن ہو گیا، نصرت کے لیے بلایا ہے. کا ارادہ کیا ہے؟ کا ارادہ کیا ہوگا؟ تمہارا خیال ہے، بچوں کا خیال ہے. کہ حبیب یہ کون سی محبت ہے؟ تمہیں میرا خیال ہے، آقا زادیوں کا خیال نہیں ہے، تمہیں حسین کے بچوں کا خیال نہیں ہے. اے حبیب میں تم سے راضی نہیں ہوں گی، تم میرے شوہر ہو، تمہارا بہت احترام کرتی ہوں، لیکن حبیب میں تم سے راضی نہیں ہوں گی اگر تم مولا حسین کی نصرت کے لیے نہیں گئے. حبیب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے مولا کی نصرت کو نہ جاؤں؟ میں تو آزما رہا تھا، میں تجھے آزما رہا تھا. تیاری شروع ہوئی. اب کوفے کے حالات یہ ہیں کہ کوئی انسان امام کی نصرت کو جا نہیں سکتا ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں. لہذا غلام سے کہا گھوڑے کو لے جا، کوفے کے باہر فلاں مقام پر انتظار کرنا، جب رات کی تاریکی ہو جائے گی تب میں آؤں گا. حبیب کے پہنچنے میں دیر ہوئی. غلام نے گھوڑے سے کہا گھبرا نہیں، اگر آقا نہیں آیا میں تجھ پر سوار ہوں گا، میں مولا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب نے جملہ سنا، ایک مرتبہ سر کو پیٹا. اے میرے معبود کیا زمانہ آ گیا، ارے غلام حسین کی نصرت کی باتیں کر رہے. جزاکم ربکم ارباب ایسا. اور اس کے بعد حبیب آگے بڑھے. کہا تو نے میرا دل خوش کر دیا، تو نے کیا بات کہی، جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. غلام نے کہا مولا یہ کون سی بات ہوئی، جب تک آپ کی خدمت کی بات تھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا، اب مولا حسین کی خدمت کی بات ہے اپنے سے الگ کر رہے ہیں. آقا مجھے ساتھ میں لے کے چلیے، میں بھی مولا حسین پر جان کو قربان کروں گا. آزادارو ادھر حبیب چلے، ادھر امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، ایک مقام پر ٹھہرے. امام علیہ السلام نے 12 علم حضرت عباس سے کہا 12 علم تیار کرو. 12 علم تیار ہو گئے، سب کو دے دیے، یہ تمہارا علم ہے، یہ تمہارا علم ہے. ایک علم باقی رہ گیا. حضرت عباس نے پوچھا آقا یہ کس کا علم ہے؟ امام فرماتے ہیں عباس اس علم کا اٹھانے والا آنے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. کہا مولا دھوپ تیز ہو رہی، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، مولا آگے بڑھے. کہا نہیں عباس جب تک میرا دوست نہیں آ جائے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے غبار اٹھی. امام نے کہا انتظار ختم ہو گیا، عباس آگے بڑھو میرا حبیب آ رہا ہے. علی اکبر آگے بڑھو میرا حبیب آ رہا ہے، حبیب کا استقبال کرو. عباس و علی اکبر نے استقبال کیا. حبیب آگے آئے، آنے کے بعد مولا کے ہاتھوں کو چوما اور اس کے بعد میں کہا آقا میری زوجہ نے بھی آپ کو سلام کہا ہے اور کہا میری طرف سے بھی فرزند زہرا کے ہاتھوں کے بوسے لے لینا. عزادارو گفتگو اتنی ہو رہی تھی کہ جناب زینب کو خبر ملی کہ کوئی آیا ہے، میرے بھائی کا ناصر آیا ہے. جناب فضہ سے پوچھا کون ہے؟ کہا حبیب آئے ہیں. کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا حبیب تمہارا شکریہ،
حبیب تمہارا شکریہ کہ زہرا زادے کی نصرت کے لیے آئے ہو. عزادارو فضا نے جا کر سلام کہا, زینب سلام کہہ رہی ہے, تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے. ارے حبیب نے منہ کو پیٹا, اللہ اکبر, فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہہ رہی ہے. جزاکم ربکم ارباب. ہاں آزادارو کربلا پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ سلسلہ رہا. اب وقت نہیں ہے. شب عاشور جناب حبیب نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا اور اس کے بعد اب عاشور کا دن آیا. ظہر کی نماز کا وقت ہے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو, میں نماز ظہر کو ادا کر لوں. حسین ابن نمیر ملعون کہتا ہے, اے حسین اگر نماز تجھے فائدہ پہنچاتی ہے تو جا نماز پڑھ لے. آزادارو یہ جملہ سن رہا تھا, حبیب سے برداشت نہ ہوا. حبیب کہتے او شرابی, تیری نماز قبول ہوگی, فرزند زہرا کی نماز قبول نہیں ہوگی. ارے حبیب آگے بڑھے. اب ایک مرتبہ حملہ شروع ہوا. حبیب چاہتے ہیں آگے بڑھ کے کہ حسین بن نمیر کے اوپر حملہ کریں, اور حسین کے گھوڑے کے پیروں کو حبیب نے کاٹ دیا. حسین زمین پر گرا, لیکن دوسرے لوگ آ گئے. اب جنگ شروع ہو گئی. حبیب نے رخ امام حسین کی طرف موڑا, مولا اب آپ نماز پڑھ لیجئے گا, میں تو آپ کے نانا کے ساتھ جنت میں جا کے نماز پڑھوں گا. اے مولا آپ کا سلام بھی پہنچا دوں گا. آزادارو جنگ ہو رہی ہے. جناب حبیب نے مظاہر نے ایسی جنگ کی ہے کہ لوگ حیرت میں تھے. اتنی بہادری, ضعیفی کے عالم میں ایسی بہادری. حبیب اس طریقے سے جنگ کر رہے, کتنے ملاہین کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد ایک ظالم آگے بڑھا, اور بڑھنے کے بعد حبیب کے سر کے اوپر تلوار کا وار کیا. تلوار لگی, حبیب زمین پہ آئے. ارے حبیب ابھی سنبھلنا چاہتے تھے کہ ایک ظالم آگے بڑھا, حبیب کی دائیں جانب نیزہ مارا. ارے جیسے ہی نیزہ لگا حبیب پھر زمین پر گرے. اب پھر اٹھنا چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر نے حبیب کے سر پر تلوار ماری. ارے تلوار کا لگنا تھا, ایک ظالم آگے بڑھا, حبیب کے سر کو قلم کر دیا. حسین نے دیکھا, حسین آگے بڑھے, حبیب کے لاشے کو اٹھایا. اے حبیب تم نے حق وفا ادا کر دیا. اے حبیب تم دنیا سے رخصت ہو گئے. حسین بے یارسو مددگار ہو گئے. اے حبیب لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. اے میرے معبود ہمارے ذکر کو قبول فرما. میرے معبود ہمارے جو بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو, ہمارے والدین کے گناہوں کو, مومن مومنات کے گناہوں کو بخش دے. میرے معبود تجھے مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ ہمیں عبادت کرنے کا سلیقہ عطا فرما. میرے معبود ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کر دے, ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود ہمیں بغض و حسد اور کینے سے محفوظ رکھ. میرے معبود ہماری زبانوں کو غیبت سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان سب کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس جماعت کے اور دنیا بھر کے تمام مومنین جہاں جہاں بھی ان سب کو مولا حسین علیہ السلام کے غم کے صدقے میں آباد رکھ. میرے معبود ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما. میرے معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آمین رب العالمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. یا حسین یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو. یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو. یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو. مل کے بولیں, یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو.
بربادیوں کے واسطے، بربادیوں کے واسطے آباد گھر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، مل کے یا رب کسی غریب کا ایسا بربادیوں کے واسطے، بربادیوں کے واسطے آباد گھر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سایہ رساں جو سب کے لیے عمر بھر رہا، صحرا نے جس کو خون سے سیراب کر دیا، صحرا کو جس نے خون سے سیراب کر دیا، لاشا پڑا گو دھوپ میں، لاشا پڑا گو دھوپ میں کوئی شجر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر، سارے مل کے بولیے یا رب جزاک اللہ ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا بربادیوں کے واسطے، بربادیوں کے واسطے آباد گھر نہ ہو، یا رب سارے مل کے بولیے یا رب کسی غریب کا ساتھ، او یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، زخم سے نہ لگا تو کلیجہ لٹ گیا، اکبر نے اپنے پالنے والے کو دی صدا، بابا میری پھوپھی کو، بابا میری پھوپھی کو کہیں یہ خبر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر، سارے مل کے بولیے یا رب کسی غریب کا اصغر کو دفن کر کے یہ شبیر نے کہا، پانی کے بدلے تیر سے سیراب کر دیا، اصغر دعا یہ کر تیری، اصغر دعا یہ کر تیری ماں آج گھر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا